بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بقول وہ ایک کٹر بریلوی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ 1977 کو مرزا صاحب ایک کٹر بریلوی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بریلوی جماعت کے ساتھ تھا۔ پھر 1992 اور 1993 میں مرزا صاحب کے بقول مرزا صاحب نے دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کی جماعت کو جوائن کیا۔ 2001 تک مرزا صاحب دعوت اسلامی میں رہے، لیکن مرزا صاحب نے پھر دعوت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا۔ مرزا صاحب کو یہ جماعت زیادہ پسند نہیں آئی۔ 2001 میں مرزا صاحب نے تبلیغی جماعت کو حق پر سمجھا، اور اسی دوران بریلویوں کے ایک عالم سید غلام رسول سعیدی جو فیصل آباد کے تھے، مرزا صاحب نے ان سے صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ مرزا صاحب نے جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں وہ بریلوی علماء سے پڑھی ہیں۔ 2001 سے مرزا صاحب نے تبلیغی جماعت کو حق پر سمجھا، اور مرزا صاحب کے بقول کہ وہ اسلام آباد میں تھے، وہاں ایک بہت بڑے مفتی دیوبند کے ان سے ملاقات ہوئی۔ مرزا صاحب نے ان سے سوال کیے، انگوٹھے چومنا جائز ہے، آپ کیوں نہیں چومتے؟ اس طرح کے کافی سارے سوالات کیے، ان مفتی صاحب نے جوابات دیے۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب 2007 میں رائیوینڈ مرکز میں مرزا صاحب نے شرکت فرمائی، لیکن مرزا صاحب کو رائیوینڈ مرکز کا ماحول پسند نہیں آیا، کیونکہ مسلمانوں کو وہاں راحت ملتی ہے۔ مرزا صاحب کو وہ ایمانی ماحول پسند نہیں آیا، مرزا صاحب کو وہاں راحت محسوس نہیں ہوئی، تو مرزا صاحب نے تبلیغی جماعت دیوبندیت کو بھی خیر بات کہتے ہوئے مرزا صاحب آگے کا سفر شروع کیا۔ پھر 2008 میں مرزا صاحب نے حج کیا، لیکن حج کا اثر بھی مرزا صاحب پر نہیں ہو سکا۔ مرزا صاحب واپس آئے تو 2008 میں مرزا صاحب کی ملاقات مشہور غیر مقلد عالم شیخ زبیر علی زئی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور مرزا صاحب نے اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین شروع کر لیا۔ مرزا صاحب کے بقول کہ مجھے اہل حدیث سے اختلاف تھا، 3 طلاق کا ایشو ہو، داڑھی کا ایشو ہو، ان پر مجھے اختلاف تھا۔ ان اختلاف کے باوجود میں نے شیخ زبیر علی زئی کو حق پر سمجھا، اور ان سے مرزا صاحب علم حاصل کرتے رہے، لیکن مرزا صاحب زیادہ عرصے تک اہل حدیث جماعت میں بھی نہ رہ سکے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کا ایک انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو کے اندر میں نے اہل حدیث علماء کی غلطیوں کو واضح کیا۔ پھر اس ویڈیو کو مرزا صاحب نے اپلوڈ کیا۔ بقول مرزا صاحب لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اس کے بعد بہت سارے اہل حدیث علماء کا یہ کہنا تھا کہ شیخ زبیر علی زئی نے مرزا صاحب کو گمراہ کیا، اور بہت سارے اہل حدیث علماء کا یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو گمراہ کیا۔ شاید دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں ہی گمراہ ہیں۔ بہرحال مرزا صاحب کا یہ سفر یہاں ختم ہوا، اور مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے بھی اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ مرزا صاحب نے اہل حدیث جماعت کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ مرزا صاحب نے قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ کھولا، قرآن و سنت کے نام پر اپنے باطل عقائد و نظریات کا پرچار کرنے لگے۔ مرزا صاحب پہلے بریلوی تھے، بریلویوں میں پھر دعوت اسلامی میں گئے، پھر حدیث کی کتابیں بریلویوں سے پڑھی،
پھر بریلویوں سے تبلیغی جماعت دیوبند میں آئے، پھر ایونٹ اجتماع میں گئے، پھر ماحول پسند نہیں آیا، پھر اس کے بعد حج پہ گئے، حج سے واپس آئے، شیخ زبیر علی زئی صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب سے علم حاصل کرتے رہے، پھر اہل حدیث کو خیر بات کہہ دیا۔ اب مرزا صاحب نے سوچا کہ بہت جماعتیں بدل لی، بریلویوں میں رہا، اس کو چھوڑا، دیوبندیوں میں آیا، ان کو چھوڑا، اہل حدیثوں میں آیا، ان کو چھوڑا، اب میں نیوٹر رہ کے کام کروں گا، کسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اسی دوران مرزا صاحب کو اہل تشیع کے ایک عالم ثاقب اکبر سے ملاقات ہوئی اور ان کا تعارف ہوا۔ مرزا صاحب نے ان سے، ان کے توسط سے ان کے کلچر کو پڑھا اور ان کے کلچر کو جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مرزا صاحب انہی کے ہو کے رہ گئے۔ آج بھی مرزا صاحب اہل تشیع کے ترجمان ہے، اہل سنت کے روپ میں وہ روافض کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ روافض کی محنت لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرت کو بٹھانا ہے، اور مرزا صاحب کی محنت بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل سے صحابہ کی محبت کو نکال کر صحابہ کی نفرت کو بٹھایا جائے اور لوگوں کے ایمان کو غصب کیا جائے۔ اب ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بریلوی تھے، بریلویوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن آج انہی بریلویوں کو مرزا صاحب برا بلا کہتے ہیں۔ جن سے علم حاصل کیا، جن کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کے پاس پڑھے، آج انہی کو برا بلا کہتے ہیں۔ پھر دیوبندیت میں آئے، آج انہی دیوبند والوں کو برا بلا کہتے ہیں۔ پھر اہل حدیث جماعت میں آئے اور اہل حدیث شیخ زبیر علی زئی صاحب سے انہوں نے علم حاصل کیا، آج ان کے ہاں وہ بھی غلط ہیں۔ مسلمانوں کی پاکستان میں یہی 3 جماعتیں ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ مرزا صاحب کا ان تینوں جماعتوں میں دل نہ لگا، اور اس کے بعد دل لگا تو کہاں، ثاقب اکبر کے ساتھ ان سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، دل لگا تو کہاں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ یہ دیوبندی، نہ یہ بریلوی، یا نہ یہ اہل حدیث، یہ کون ہے؟ جواب ایک ہی ہے، یہ اہل سنت کے روپ میں روافض کا ترجمان ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ کو حقیقت سمجھ کر اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔